اگر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا وہ اور زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے کہ جس زیادتی اور سرکشی کی وجہ سے ہم تبلیغ نہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، یعنی تمہاری حفاظت کروں گا اور پھر فرعون پر رعب ڈال دوں گا تاکہ تم پوری تبلیغ کر سکو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم دل واقع ہوئی، اور اگر کہیں آپ تند خو اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ کبھی کے آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ سو اب آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے اور ان سے اہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جماعتیں بیٹھتے جائیں، اب پیچھے ہی بیٹھیں، ادھر آگے جگہ نہیں ہے، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ فارغ عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، درگزر کرنے کو آپ اپنی عادت بنائیے اور نیکی کا حکم کرتے رہیے، اور جو اس نیکی کے حکم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے، ایسے جاہلوں سے اعراض کیجیے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ان کی جہالت پر اتفاقاً آپ کو شیطان کی طرف سے غصے کا کوئی وسوسہ آنے لگے تو اس حالت میں فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان باتوں پر صبر کیجیے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائیے، یعنی نہ تو شکایت کیجیے اور نہ ہی انتقام کی فکر کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری نصرت کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ قرن ثعلب مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کی ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد، اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ملا دوں، جس سے سب درمیان میں کچل جائیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी पुश्तों में से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सामने से एक देहाती शख्स आते हुए नजर आए। जब वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, अपने घर जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें कोई भली बात चाहिए? उन्होंने कहा, वो भली बात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लो। उन्होंने कहा, जो बात आप कह रहे हैं इस पर कोई गवाह है? इस पर कौन गवाह है? जो बात आप कह रहे हैं इस पर कौन गवाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दरख्त गवाह है। क्या फरमाया? ये दरख्त गवाह है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया जो वादी के किनारे पर था। वो दरख्त जमीन को फाड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 3 मरतबा गवाही तलब फरमाई। उसने 3 मरतबा गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही है। फिर वो दरख्त अपनी जगह वापिस चला गया। ये सब कुछ देखकर देहात के रहने वाले वो शख्स बड़े मुतासिर हुए और अपनी कौम के वापिस जाते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर मेरी कौम वालों ने मेरी बात मान ली तो मैं उन सब को आपके पास ले आऊंगा, वरना मैं खुद आपके पास वापिस आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। हजरत सहल बिन सआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम इत्मीनान से चलते रहो यहाँ तक कि खैबर वालों के मैदान में पड़ाव डालो, फिर उनको इस्लाम की दावत दो और अल्लाह के जो हुकूक उन पर हैं उनको बताना। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारे जरिए से एक आदमी को भी हिदायत दे दें, ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों के मिल जाने से बेहतर है। दरमियान में जो साहब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया, तुम इत्मीनान से चलते रहो यहाँ तक कि खैबर वालों के मैदान में पड़ाव डालो, फिर उनको इस्लाम की दावत दो और अल्लाह के जो हुकूक उन पर हैं उनको बताना। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी को भी हिदायत दे दे, ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों के मिल जाने से बेहतर है। बहुत कीमती माल समझा जाता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। सुने भाई ध्यान से।